قیامت کی دو بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، جوامع اور سنن اور اسی طرح صحیح احادیث کی کتب میں موجود ہے، اذا وسد الامر من غیر اہل فانتظر الساعہ، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح پچھلے لوگ پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگے ہیں، بے علم اور کم علم لوگ پیشوا بن جائیں۔ اس وقت آپ دیکھیں ہمارے انجینئر مرزا صاحب ہوں یا ان سے ملتے جلتے کم علم لوگ جو ہمارے پیشوا بنے ہوئے ہیں، اور یہ قیامت کی علامت ہے کہ وہ ہمارے پچھلے بزرگوں کو یعنی حضرات صحابہ کرام، تابعین عظام، اہل بیت عظام کو برا بھلا کہیں۔ تو اسی طرح اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو پیشوا بنا ہوا ہے، وہ بخاری کا حوالہ دیں گے، بخاری کی عربی عبارت نہیں پڑھیں گے، یعنی حدیث کی ریفرنس دیں گے، لیکن احادیث کا جو متن ہے، جو الفاظ ہیں، وہ نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ کم علم ہے۔ تو کم علم جب پیشوا بن جائے تو قیامت کیا انتظار کریں؟ تو اس لیے ہمارے انجینئر مرزا صاحب پچھلے بزرگوں کو تو کجا، وہ اکابر صحابہ جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے، جو قرآن مجید کی عملی صورت اور شکل ہیں اصحاب رسول، ان کو وہ برا بھلا کہتا ہے۔ اور اسی طرح اور جتنی بھی ایسے لوگ ہیں جو تھوڑی سی عربی جاننے کی وجہ سے نہ حدیث پڑھیں گے نہ قرآن کی آیت پڑھیں گے، او بھائی ایسے لوگوں کو اپنا پیشوا ماننا، ان کی باتوں پر بھروسہ کر کے اکابرین صحابہ کے حوالے سے ایسا نظریہ بنانا، یہ قیامت کی علامت اور نشانیوں میں سے ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ پچھلے لوگ پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں، بے علم اور کم علم لوگ پیشوا بن جائیں، تو سمجھو کہ قیامت آنے والی ہے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ساتھی اس چیز سے اجتناب رکھے کہ وہ اپنے سے بڑے کو برا بھلا کہے۔ یہاں تو اکابر صحابہ اور ائمہ اربعہ ان لوگوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، وہ لوگ جو راتوں کو رونے والے ہیں، وہ لوگ جو تہجد پڑھنے والے ہیں، جو 100% سنت رسول کے اوپر چلنے والے ہیں، ان کو پیشوا نہ مانا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اسی وجہ سے 2 جگہ ذکر فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم علم نہیں رکھتے تو اہل ذکر سے معلوم کرو مسئلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے علم میں تھا کہ بے علم اور کم علم لوگ فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، اور اس لیے یہ نہیں کہا مفتی اور عالم سے مسئلہ پوچھو، بلکہ قرآن کے الفاظ یہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اللہ سے تعلق رکھنے والا، انابت اللہ، تعلق مع اللہ، اللہ کے سامنے رونے والا، گڑ گڑانے والا، 100% امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا، صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے والا، صبح و شام مسنون دعائیں پڑھنے والا، صبح و شام جو ہے مکمل طور پر اپنے غریبوں اور مسکین اور یتیموں کے ساتھ ہمدردی رکھنے والا، تقوی رکھنے والا، سخی، یہ وہ عالم کی صفات ہیں جس کو اہل ذکر کہا گیا ہے۔ ان سے مسئلہ پوچھنا، نہ کہ تھوڑی سی عربی جان کر سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والا ہر آدمی جو ہے وہ تمہارے لیے عالم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں علم، اہل علم سے سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر انسان یہ کہے کہ ابھی مدرسے میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ آپریشن کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، ڈاکٹر سے بڑی سوئی اور بڑی چھری جو ہے وہ موچی کے پاس ہوتی ہے، اس کے پاس چلے جائیں، وہ اچھا آپریشن کرے گا، وہ اچھا کاٹے گا۔ اسی طرح جو انجینئر کے مسائل ہیں، وہ آپ بجائے کسی انجینئر سے پوچھنے کے بجائے ڈاکٹر سے پوچھیں۔ دراصل یہ ہے ہر ایک کا اپنا شعبہ ہے، اور اپنے شعبے میں وہی مہارت رکھتا ہے اور اسی سے مسئلہ پوچھا جائے۔